وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید اصالِ ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس کے اندر مقام اعلیٰ عطا فرمائے اور اللہ کریم جل وعلا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت انسان کے ایک عمل کو بطور تعریف اور استحسان بیان کیا جا رہا ہے۔ بندے کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزرے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے انسان کے عمل کو بیان فرمایا جو اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بخشش و مغفرت مانگتا ہے۔ ہر ایک کام کے کچھ نہ کچھ رول ریگولیشن ہوتے ہیں، تو ایصال ثواب کے بھی کچھ قانون و قواعد ہیں۔ جب آپ میری ان باتوں کو اپنی سماعتوں میں جگہ دیں گے تو پھر آپ کو ایصال ثواب کی اہمیت اور اس کی فضیلت سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہم اپنے پیاروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے عمل کو جو اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بخشش مانگ رہا ہے، قرآن کے اندر بطور تعریف اور استحسان اور دلیل بیان کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی لغو بات کا ذکر نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سراپا خیر ہے۔ تو انسان کے اس عمل کو بیان کرنا گویا کہ اس بات کی تائید ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے واسطے بھی بخشش مانگی جائے۔ تو ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے جتنی ہو سکے، جتنی زیادہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں گے اللہ رب العالمین اتنا جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ تو ہم چونکہ ایصال ثواب کی اس روح پرور تقریب میں بیٹھے ہیں تو معزز سامعین ذی وقار، ہم اکثر و بیشتر کام ایسے ہیں جو کرتے ہیں لیکن ان کی اہمیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ان کی افادیت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایصال ثواب کرنے کے واسطے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ یہ اس ایصال ثواب کے رول ریگولیشن ہیں۔ پہلی چیز کہ جو ایصال ثواب کیا جائے اس کا ہمارے پاس موجود ہونا۔ اسی لیے ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے مختلف مقامات پہ قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، مختلف اوراد و وظائف کے لاکھ نکالے جاتے ہیں، پھر ہم ایک دن اور وقت مخصوص کر کے اپنے پیاروں کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز پاس موجود ہو تو کسی دوسرے کو دی جاتی ہے، پاس موجود نہ ہو تو کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایصال ثواب کا پہلا قانون یہ ہے کہ جو ایصال ثواب کیا جائے اس کا پہلے سے موجود ہونا۔ دوسری چیز یہ ہے جس سبب اور واسطے سے ایصال ثواب کیا جائے اس کا موجود ہونا۔ وہ واسطہ، وہ سبب اور وہ وسیلہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ایصال ثواب کے تحفے ہمارے اپنوں کی روحوں تک پہنچتے ہیں۔ وہ واسطہ، وہ وسیلہ کوئی اور نہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کا صحابی سدرہ کا مکین جبریل امی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زبان حق کے ترجمان سے یہ ارشاد عطا فرمایا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جبریل امی کا کام تو وہی لانا تھا، تو وہ ایصال ثواب کے تحفے لے کر ہمارے اپنوں کی روحوں تک جاتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، وہ اپنی حکمتوں کے پیش نظر فرشتوں کی ذمہ داریوں کو، ڈیوٹیوں کو تبدیل فرماتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ان کندھوں پر موجود 2 فرشتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہم ان کا حیا کریں یا نہ کریں، ان کا خیال کریں یا نہ کریں، یہ ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ ہر لحظہ ہر لمحہ یہ ہمارے گواہ ہیں، ہمارے ہر عمل کے، ہمارے ہر قول کے یہ گواہ ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں، جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ بندہ مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حضور یہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، جس کے اوپر تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو مر گیا، دنیا مکافات عمل ہے، اب وہ قبر میں پہنچ گیا، عمل نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہماری ڈیوٹی ختم، تو کیا ہم تیری عبادت و ریاضت کریں، ہم تیری بارگاہ کے اندر جھک جائیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، ابھی تمہاری ڈیوٹی، تمہاری ذمہ داری، تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ مولا کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تک وہ زندہ تھا تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ اس کے اعمال کو درج کرتے رہے، اب وہ مر چکا ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے بیٹھو، صبح قیامت تک میری بارگاہ کے اندر اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو۔ ذرا اونچا جا آنکھوں سبحان اللہ، ایک بار پھر آنکھوں پلا، اللہ عزت عطا فرمائے، بڑا ثواب لبنا سبحان اللہ آنکھوں تا، ایک بار پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اس کی قبر پہ جا کے بیٹھو اور صبح قیامت تک میری بارگاہ میں اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو۔ اسی طرح جبریل امی کی بھی ڈیوٹی بدلی، جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو سلسلہ وحی بھی بند ہو گیا۔ اب جبریل امی کا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، تو پروردگار عالم نے ذمہ داری کو تبدیل کر دیا۔ فرمایا کہ جبریل پہلے امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر وہی لے کے جاتا تھا، اب میرے محبوب کی امت کی خدمت میں معمور ہو جا۔ اب میرے محبوب کے جو غلام اپنے پیاروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، جبریل نورانی تشت کے اندر ایصال ثواب کے وہ تحفے رکھتا ہے اور صاحب قبر کے سرانے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے گہری قبر والے، تیرے پیاروں نے تجھے ایصال ثواب کے تحفے بھیجے، اپنی خدمت میں قبول فرما۔ تو یہ ذمہ داری جبریل امی ادا کر رہے ہیں۔ تو دوسرا قانون کیا ہے کہ وہ سبب اور واسطہ جس کے ذریعے ایصال ثواب ہمارے اپنوں کی روحوں تک پہنچتا ہے اس کا موجود ہونا۔ تیسری چیز معزز سامعین ذی وقار، جس کو ایصال ثواب کیا جائے اس کا مسلمان ہونا یہ بھی شرط ہے۔ جو ایصال ثواب کیا جائے اس کا موجود ہونا، جس سبب اور واسطے سے ایصال ثواب کیا جائے اس کا موجود ہونا، اور تیسرا سبب کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے کہ جس کو ایصال ثواب کیا جائے اس کا مسلمان ہونا۔ کافر کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے، غیر مذہب کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ شرعاً گناہ ہے۔ دعائے مغفرت اس کے لیے کی جاتی ہے جو کہ ایمان والا ہو، تو جس کو ایصال ثواب کیا جائے اس کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ اس پر حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت عمر بن عاص بارگاہ محبوب علیہ السلام میں حاضر ہوئے، آ کے سوال دستے دراز کر دیا، اے میرے کریم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ 2 بھائی ہیں، عمر بن عاص اور حشام بن عاص، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، بوقت وصال میرے باپ نے وصیت کی کہ میری طرف سے 50 غلام تم میرے دونوں بیٹے آزاد کرنا۔ میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، میرے حصے کے باقی ہیں، تو اب
میں کیا اپنے حصے کے غلام آزاد کروں گا تو میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تیرا باپ نمازی تھا کہ نہیں، تیرا باپ متقی تھا کہ نہیں، تیرا باپ حاجی تھا کہ نہیں، تیرا باپ غازی تھا کہ نہیں، کوئی سوال نہیں کیا، مطلق ایک جواب عطا فرما دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو لو کان مسلما، مطلق یہ جواب عطا فرمایا انہو لو کان مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغ ذالک، فرمایا کہ اگر تیرا باپ مسلمان تھا تو پھر تو اس کی طرف سے غلام آزاد کر، یا اس کی طرف سے حج کر، یا اس کی طرف سے صدقہ دے، تیرے ہر مبارک عمل کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ انہو لو کان مسلمان، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مذہب کو اصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اصال ثواب جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور جو ہم اصال ثواب کرتے ہیں اس سے ملتا کیا ہے؟ صاحب قبر کی عزت اور شان میں اضافہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اگر کسی کی جیتے جی لاٹری نکل آئے تو اس کے کیا حالات ہوتے ہیں، کیا رنگ ہوتے ہیں، کیا اس کے نخرے ہوتے ہیں، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے پیاروں کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں تو پھر انہیں بڑا لطف آتا ہے، بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ بڑے مسرور ہوتے ہیں، اور بڑی انہیں اللہ رب العالمین تسلی و تشفی عطا فرماتا ہے۔ اس پر ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ آقا علیہ السلام قبرستان کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اور اہل قبور اپنی قبروں سے نکل کے جھولیاں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون جو مست الست بیٹھی ہے، نہ کسی کے آنے کا خیال، نہ کسی کے جانے کا خیال، بڑی بے نیاز ہو کے وہ قبرستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب تمام اہل قبور کی کیفیات کو دیکھا تو پھر اس سے بھی جا کے سوال کیا، فرمایا کہ ابھی بھی اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور سارے جھولیاں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، تو تجھے کس چیز نے غنی کر دیا؟ تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ تو جا نہیں رہی؟ نہ کسی کے آنے کا خیال، نہ کسی کے جانے کی پرواہ۔ تو اس خاتون نے کہا اے میرے کریم، اے امام الانبیاء، میرے بیٹے نے مجھے اہل قبور کے اندر غنی کر دیا ہے، وہ مجھے ہر روز اصال ثواب کرتا ہے، اتنا اصال ثواب کرتا ہے کہ اس کے اس عمل نے مجھے اہل قبور کے اندر غنی فرما دیا ہے۔ فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ کہتی ہے کہ بڑے شوق سے میں نے اپنے بیٹے کو قرآن یاد کروایا تھا، حفظ کروایا تھا، بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، بڑی لگن سے۔ تو اب میں مر چکی ہوں، لیکن ہر روز وہ یہ حق ادا کر رہا ہے، شب و روز قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے میری روح کو اصال ثواب کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خاتون بتا تیرا بیٹا کرتا کیا ہے؟ عرض گزار ہوئی میرے کریم وہ مدینے کے فلاں چوک میں کھجوریں بیچتا ہے۔ آقا علیہ السلام پھر اس خوش بخت انسان کو ملنے کے واسطے اس کی طرف چل پڑے تو قربان جاؤں اس انسان کے مقدر پر، ارے صدقے جاؤں اس نوجوان کے نصیب پر کہ جسے ملنے کے واسطے امام الانبیاء خود چل پڑتے ہیں۔ ارے وہ تو قسمت کا سکندر تھا، وہ تو اپنی سامعین ذی وقار مقدر کا تاجدار تھا کہ جسے ملنے کے واسطے امام الانبیاء آ رہے ہیں، کہ جن کے در پہ جبریل امین ماتھا رگڑتا ہے، جن کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ آج وہ امام الانبیاء اس بی بی کے بیٹے کو ملنے جا رہے ہیں۔ آقا چل پڑے، جب گئے تو دیکھا
चौक में वाकई वो नौजवान खड़ा है और खजूरें बेच रहा है, रेडी उसके सामने है। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फरमाया कि नौजवान क्या कर रहे हो? कहता है मेरे करीम खजूरें बेच रहा हूँ। फरमाया वो तो दिख रहा है, ये जो तेरे लब हिल रहे हैं इनसे क्या कर रहे हो? अर्ज करता है मेरे करीम, मेरी माँ ने बड़े शौक से, बड़ी लगन से, बड़े प्यार से मुझे कुरान हिफ्ज़ करवाया था। अब वो दुनिया से चल बसी है, अब मैं ये करता हूँ अपना पेट भरने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए खजूरें बेचता हूँ और अपनी माँ की रूह को तसल्ली बख्शने के लिए कुरान पढ़ पढ़ के उसकी रूह को इसाले सवाब करता हूँ। फरमाया नौजवान मुबारक हो, अभी तेरी माँ से मिल के आया हूँ, तेरे इस अमल ने उसे आले कबूर के अंदर गनी कर दिया है। मोहब्बत लाखों सुभान अल्लाह। तो मौजूद सामीन अज़ीज़ वक़ार, इसाले सवाब का ये अमल इतना मुबारक अमल है कि इससे हमारे प्यारे वो अहले कबूर के अंदर गनी हो जाया करते हैं। तो जो भी अपने प्यारों की रूहों को इसाले सवाब करे, करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और आज तो ये इसाले सवाब की तकरीब एक माँ के इसाले सवाब के वास्ते है। तो माँ की अज़मत के हवाले से एक बात अर्ज़ करूँगा। आजकल के दौर में तो लोग कहते हैं 200-400 रुपये भेज दिए तो माँ बाप का हक़ अदा हो गया। तवाफ़े काबा हो रहा है, एक नौजवान ने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठाया, तवाफ़ करा रहा है। तो दौरान तवाफ़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हो दिख गए। तो आपके पास आया, कहता है कि सवाल है, मसला आपसे पूछना चाहता था। फरमाया पूछो क्या है? कहने लगा अपनी माँ को मैंने अपने कंधों पे उठाया, तवाफ़ करा रहा हूँ, घर से अपने कंधों पे उठा के लाया हूँ, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? फरमाया कि ओ पगले, सारी ज़िंदगी अपनी माँ को कंधों पे उठा के तवाफ़े काबा करते रहो, सारी ज़िंदगी। तो जब तुम पैदा हुए थे, तो जब तुम्हारी माँ पर आसारे विलादत नमूदार हुए थे, तो उस वक्त जो दर्द की पहली लहर तुम्हारी माँ ने झीली थी, सारी ज़िंदगी कंधों पे उठा के तवाफ़े काबा करते रहो तो उसे एक लहर का हक़ अदा नहीं कर सकते। इतना बड़ा मकाम है। आखिरी बात अर्ज़ करना चाहूँगा, माई साहबा मरहुमा मगफूरा अक्सर मुझसे कहती थी मुझे कब्र से बड़ा डर लगता है, बड़ा खौफ आता है। और मरने से कबल भी वो नात पढ़ती रही हैं, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, हम आए बैठे हैं तो जिसने भी अपने दिल में इस बात को जगह दी, अल्लाह उसके वास्ते आसानियाँ पैदा फरमाएगा। याद रखें, खौफ खुदा करना और दुनिया से जाने वाले की खूबियों को बयान करना, ये उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान बन जाता है। तो माई साहबा भी रोती थी और मुझसे कहती थी कि दुआ करना कि मुझे कब्र से बड़ा डर लगता है, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो सामीन अज़ीज़ वक़ार, जो रब से डर जाते हैं अपने जीते जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बख्शिश के परवाने अता फरमा देता है। जिस हाल में भी बंदा डर जाए, जिस कैफियत में भी डर जाए, अपने रब से सिद्क़ के दिल के साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा था, साल हर साल जुर्म, गुनाह, गलतियाँ, ख़ताएँ करता रहा, उसके पल्ले और उसके पास कुछ भी नहीं था। मौत का वक्त आया तो अपने आले खाना से कह दिया, मर गया तो मुझे जला देना, मेरी आधी राख खुशकियों के हवाले कर देना और आधी राख दरिया बुर्द कर देना, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हिसाब बड़ा कड़ा होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, सारी ज़िंदगी फिस्को फजूर की नज़र कर दी, मैं कैसे जवाब दे पाऊँगा? मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मुझे जला देना, मेरी राख जमा नहीं होगी, हिसाब नहीं होगा। वो नहीं जानता था कि अल्लाह की शान ये है कि वो अला कुल्ले शैइन कदीर का मालिक है। फिर क्या हुआ? आले खाना ने उसके साथ वैसा मामला किया जैसा उसने कहा था। तो सामीन अज़ीज़ वक़ार, उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी
کی رات کو جمع کر لیا۔ حساب ہر ایک سے ہر صورت میں ہونا ہے۔ جب حساب کتاب کے لیے اسے اکٹھا کیا گیا تو پھر اس سے سوال کیا گیا، ثم قال له لما فعلت هذا، اللہ رب العالمین نے پھر اس سے پوچھا اور اس سے فرمایا کہ اے انسان اور اے بندے، تو نے یہ ایسا عمل کیوں کیا ہے، ایسی حرکت کیوں کی ہے کہ اپنے آپ کو جلا ڈالا، اپنے اہل خانہ سے کہا کہ مجھے جلا دینا؟ تو اس کا جواب بڑا ہی دردناک جواب تھا اور بڑا ہی سامعین ذی وقار خوف زدہ ہو کے اس نے جواب دیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قال من خشیتک یا رب، اے رب کریم تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تو میں تیری بارگاہ میں جواب کیسے دے پاؤں گا؟ وَأَنْتَ عَالَمْ، اور تو خوب جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے میرا یہ عمل دکھاوے کے واسطے نہ تھا، تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَغَفَرَ لَهُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اسے ڈر کی وجہ سے بخشش کے پروارے عطا فرما دیے، معاف فرما دیا کہ تو ڈر گیا تو ہم نے تیرا ڈر ہی قبول فرما لیا۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس رہتی ہوئی زندگی کے اندر اپنی بارگاہ کا خوف اور ڈر نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ کے اندر اچھے اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم مرحومہ مغفورہ کو جنت میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے اور ان کی قبر و حشر کی تمامی منزلیں آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔